اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بھی، یعنی ہمارے پیدا کرنے کو، اور ہم کو قرآن سے ہدایت دینے کو بھی اپنی رحمان کی صفت کے ساتھ الرحمن علم القرآن. پہلے کہا وہ رحمان ہے، پھر کہا اس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنے کی اور تمیز کی صلاحیت دی. پھر اس نے یہ کہا ہے کہ اس کی رحمت ویسے تو سارے انسانوں کے لیے عام ہے، لیکن اس رحمت کا ایک حصہ جو ہے وہ ان کے لیے خاص ہے کہ جو بالمومنین رحیم، وہ خاص طور پہ معاملہ مسلسل کرتا ہے مومنین کے ساتھ رحمت کا، اور اس نے اپنے اوپر اسی رحمت کو لازم کر لیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اس بات کی حاجت نہیں تھی اور ہمارا اس کے اوپر کوئی ایسا حق نہیں تھا تو ہمارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرے، لیکن اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، قرآن نے کہا ہے کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے. اور حضور نے تو بعض بڑی ہی دلدوز مثالوں کے ذریعے اس بات کو واضح کیا کہ مثلا آپ نے فرمایا کیا تم یہ سمجھو گے کہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دی؟ لوگوں نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ سے تم سے ماں سے زیادہ رحمت محبت کرتا ہے، اور اب خود ہی سوچتے ہو کہ تم کتنی بڑی ناشکری کرو گے جس کی سزا میں تو وہ بلاخر تم کو آگ میں ڈالے. گناہوں کے مقابلے میں بھی یہی رحمت جو ہے وہ بندے کا سہارا ہے. ایک طرف تو یہ بات صحیح ہے کہ آخرت میں جو کچھ بھی پیش آئے گا وہ اعمال کا نتیجہ ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون، جو تم کرو گے اسی کا بدلہ تم کو دیا جائے گا. لیکن اعمال کے ساتھ اگر رحمت اور عفو اور مغفرت اگر نہ ہوتی تو کون ہے ہم میں سے بھی یہ کہہ سکتا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راہ میں کوشش کو حق ادا کریں. تو یہ سہارا جو ہے یہ اس کی رحمت اور عفو اور اس بندگی کا ہی. یہ دراصل اپنے سارے تعلق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی رحمت کو سب سے غالب رکھنا چاہیے، اور اس سے امید اور حوصلہ اور شگفتگی اور شادابی جو ہے وہ ایمان کے اندر پیدا ہوتی ہے.